مستوی ہوا عرش پر، یغشی اللیل النہار۔ پہلا اشکال یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ نے 6 دنوں میں آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ اس پر اشکال ہے کہ دن رات عبارت حرکت شمس سے، اور جب آسمان زمین نہیں تھے، سورج چاند نہیں تھا، تو 6 دن کہاں سے آ گئے؟ یہ معروف اشکال ہے کہ آسمان و زمین نہیں تھے، سورج چاند بھی نہیں تھا، تو 6 دن کہاں سے آئے؟ اس کے متعدد جوابات حضرات نے دیے۔ ایک آسان جواب کہ جہاں لفظ مقدار محذوف نکالو اور مانا کرو خلق السماوات والارض فی مقدار 6 ایام، کہ اللہ تعالی نے 6 دنوں میں نہیں، 6 دنوں کی مقدار میں، جب آسمان زمین بن گئے تو جو وقت ہے 6 دنوں کا پیریڈ آسمان و زمین بننے کے بعد، اتنے پیریڈ میں اللہ نے آسمان و زمین کو بنایا، یعنی 6 دنوں کی مقدار، بقدر مقدار 6 ایام۔ اشکال ختم۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ جہاں ایام سے مراد ہیں ادوار، کہ اللہ نے آسمان و زمین کو 6 دوروں میں بنایا، 6 ادوار میں۔ اس کو سمجھنے کے لیے میں لفظ بول رہا ہوں سٹیپ، یہ تو سمجھ آ جائے گا۔ اردو میں لفظ کیا ہے؟ دورہ۔ 6 ادوار، جیسا خلقت انسان کے اللہ نے مدارج بیان کیے، ادوار بیان کیے، وہ سورہ المومنون میں کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ایک سٹیپ، ایک دورہ مٹی سے، پھر دوسرا دورہ نطفہ سے، پھر تیسرا دورہ علقہ سے، پھر دورہ مضغہ سے، پھر عظام سے، پھر کسون العظام لحم سے، پھر ثم انشأناہ۔ کتنے ہو گئے؟ کتنے ہو گئے؟ کتنے دورے ہو گئے؟ ذرا گن لو۔ ایک اعتبار سے 6 بھی بن سکتی، 7 بھی بنتی، اعتبار کا فرق ہے۔ تو یہ ہے سٹیپ اور ادوار۔ اسی طرح اللہ نے آسمان و زمین کو 6 ادوار میں پیدا کیا، 6 سٹیپوں میں پیدا کیا، ادوار 6 دوروں میں پیدا کیا۔ یہ معنی بھی بہت اچھا ہے۔ 6 ادوار بولیں تب بھی وہی چیز ہے، 6 دورے بول لیں تب بھی وہی چیز ہے، 6 مدارج یا 6 سٹیپ بول لیں تب بھی وہی چیز ہے کہ آسمان و زمین کو
6 دوروں میں، 6 ادوار میں، 6 سٹیپوں میں، 6 مدارج میں بنایا۔ اب کوئی اشکال نہیں۔ یہاں پر بعض ملحدین نے اعتراض کیا، لیکن وہ ان کی ایسی شیطانی ہے، آگے میں اس کا جواب بھی عرض کروں گا، کہ وہ کہتے ہیں قرآن کے بیان میں معاذ اللہ تضاد ہے۔ آگے ایک آیت 4 دن تھے، 2 دن تھے، 6 دن تھے، ملا کبھی ادھر ضرب دیتے ہیں کبھی ادھر ضرب دیتے ہیں، وہ ان کی شیطنت ہے۔ وہ انشاءاللہ میں بہترین طریقے پہ بیان کروں گا آگے چل کر۔ اب ذرا خیال کرنا ہے، یہاں قرآن نے کئی مقام پہ تصریح کی ہے کہ آسمان و زمین کی تخلیق 6 ایام، مقدار ایام یا 6 ادوار، مراحل، سٹیپس میں بنائی کی گئی ہے، 6 دوروں میں کی گئی ہے۔ اس پر ایک زبردست اشکال ہے۔ اشکال یہ ہے کہ قرآن مقدس کا ایک مضمون ہے، اذا اراد شیئا فیقول لہ کن فیکون۔ اللہ پاک جب کسی چیز کو کرنے کا حکم دیتے ہیں، ہونے کا، تو یقول لہ کن، وہ کون کہتا ہے، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ملحدین کا اعتراض ہے۔ قرآن میں یہ ہے کہ اللہ کن کرتا ہے، چیز ہو جاتی ہے، جبکہ یہاں پر 6 دن لگ گئے آسمان و زمین بنانے میں۔ سن رہے ہو میری بات؟ میں بڑا آہستہ چل رہا ہوں۔ 6 دن لگ گئے تو کون کہاں گیا؟ 7 مقام 6 کے قریب، 6-7 مقام پہ اذا اراد شیئا فیقول لہ کن فیکون، اذا قضا امرا فیقول لہ کن فیکون۔ تو ادھر تم کہتے ہو کن فیکون، اور ادھر آگے 6 دنوں میں پیدا کیا، تو امر کن کہاں گیا؟ یہ اشکال ہے۔ الجواب، امر کن 2 طرح ہے۔ امر کن تدریجی اور امر کن آنی یا فی الفور۔ ہوتا امر کن سے، لیکن امر کن 2 طرح پہ۔ جس چیز کے تدریجن کرنے کو امر کن ہوتا ہے، وہ تدریج سے ہوتی ہے، اور جس چیز کے متعلق فی الفور ہونے کا امر کن ہوتا ہے، وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ تو امر کن کی 2 صورتیں ہیں، فی الفور یا بالتدریج۔ یہ پتہ نہیں، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئی ہو۔ تو جہاں پر امر کن تدریجی ہے، حکم ہی ایسے ہوا کہ 6 دن میں بننا ہے، 6 ادوار میں بننا ہے۔ تو جب امر کن تدریجی تھا تو آگے سے خالق بھی کیا ہوئی؟ تدریجی۔ تیسرا اشکال ہے کہ جب اللہ فی الفور بنا سکتا تھا تو 6 دن کیوں لگائے؟ یہ تو ایک آن میں بھی بن سکتا تھا، تو 6 دن کیوں لگائے؟ الجواب،
جواب یہ ہے کہ اوامر الہی کے حکم معلوم کرنا عبد مکلف کی شان ہی نہیں. کیا کہا میں نے؟ اوامر الہی کے حکم معلوم کرنا عبد مکلف کی شان ہی نہیں. عبد مکلف کا کام ہے امتثال اوامر، جو حکم آیا سرخم کر دے. آگے پوچھے نہیں. میں آپ کو کہتا ہوں کہ صوفی صاحب پانی لے آ، آپ اچھا جی پانی کو کیا کرنا ہے؟ تھپڑ لگے گا یا مشکل ہے؟ زبردست مستحق ہے نبی لگے. بھائی میں نے کہا تو پانی لے آ، تو پانی کا چاچا لگتا ہے، تو پانی لے آ. یاد ہے جی کیوں پانی کیا ضرورت ہے؟ اچھا صرف پیاس لگے. اچھا پیاس کیوں لگی ہے؟ اچھا جی روٹی کھائی تھی. اچھا روٹی کیوں کھائی ہے؟ اچھا سالن کیا تھی؟ یہ ہوتا ہے اوامر الہی کے حکم کے پیچھے پڑنا. یہ کیوں ہوا جی؟ ایک نے کیا تھا، کیوں؟ کوئی تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ ایک نے کیا تھا، کیوں؟ اس نے تھوڑی علت معلوم کرنے کی کوشش کی تھی، حکمت پتہ چل جائے آدم کے سجدے کی. ساتھ کہا بھی تھا انا خیر. اللہ نے اس کو جواب دیا فخرج، نکل جا پلیت. جو ہمارے اوامر کی حکم اور علتوں کے پیچھے پڑتا ہے وہ یوں لانتی ہو کے نکلتا ہے. آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آئی بابا؟ اوامر الہی کی حکمت معلوم کرنا عبد مکلف کی شان ہی. عبد کا کام امتثال اوامر ہے. جامع جواب. باقی جتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہماری ذنی چیزیں. اب یہاں پر بعض نے کہا اس میں حکمت تھی علم تعلیم للخلق فی التدرج، کہ مخلوق کو تعلیم دی گئی کہ اللہ بوجود قادر ہو